نظر بد جو لگتی ہے، بار بار انسان نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، تو مستقل طور پر کیسے بندہ آرام حاصل کر سکتا ہے؟ اسی طرح کر سکتا ہے کہ جس طرح ایک انسان کو بار بار ظاہری بات بھوک کی طلب ہوتی ہے دن میں، تو جب وہ کھانا کھاتا ہے تو ظاہری بات بھوک کی طلب ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نظر بد بھی انسان بار بار اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان ظاہری بات اس کی کوئی ادا کسی کو اچھی لگ جاتی ہے، کوئی حسد کی نگاہ لگ جاتی ہے، کوئی شیطان کی جنات کی نظر لگ جاتی ہے، تو اس طرح یہ بار بار انسان نظر بد کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے سب سے بہتر جو اس کا حل ہے وہ پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہوا ہے، وہ بہت ہی آسان حل ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں نا لوگ آسان حل کی طرف نہیں آتے ہیں۔ دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کی بات کائنات میں سب سے سچی اور سچی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کوئی الگ سی چیز بتائی جائے، کوئی عجیب سا ٹوٹکا سا ہو، وہ کریں، پتہ چلے بڑی محنت اس کے اوپر ہوئی ہے، تو پھر وہ ذہنی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی محنت کی تو شاید اب ہم بچ جائیں گے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ دین بڑا آسان ہے، طریقہ بہت آسان ہے، پیغمبر علیہ السلام نے بتلایا ہوا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ایک تو جی یہ ہے کہ جب بھی رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے آخری جو 3 کل ہیں وہ پڑھ کر اور ہاتھوں پر پھونک مار کر وہ اپنے پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لینا چاہیے، اور یہی عمل ہر نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ فجر کی نماز اور شام میں مغرب کی نماز، ان 2 نمازوں کے بعد 3 مرتبہ آخری 3 کل، اور ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ آخری 3 کل پڑھ کر اپنے اوپر اس طرح دم کر لینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا بتلایا ہوا مسنون عمل ہے، اور بھی بہت سے وظائف ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے۔ سوری میں آپ کو یہاں پہ روک رہا ہوں، آخری 3 کل کو واضح کر دیجئے، اکثر لوگ مکس اپ کر جاتے ہیں تاکہ بھی میسج چلا جائے۔ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، ٹھیک ہے، کوشش کریں اگر اسی ترتیب سے پڑھا جائے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ، ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مار کر پورے جسم پر پھیر لینا چاہیے۔ اگر کوئی 4 کل پڑھ لیتا ہے؟ 4 بھی پڑھ، لیکن جو مسنون عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہی ہے، بہتر ہے۔ پڑھنے تو ضرور پڑھ ہی سکتے نا۔ ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی، یہ 2 چیزیں ہو گئی جی، اور روٹین کے ساتھ کرنا چاہیے انسان کو۔ اگر یہ اس کا عادی ہو جائے گا، جس طرح ہم خوراک کھاتے ہیں جسمانی قوت کے لیے، تو روح کے لیے بھی تو ہمیں خوراک چاہیے نا، وہ اذکار ہیں، ذکر و اذکار ہیں، اور یہی بالکل یہ انسان کر لے، مستقل طور پر اس کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ایک عمل ضرور کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ذرا رازداری کے ساتھ کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نعمت والے پہ حسد کرنے والا موجود ہے۔ لوگ حسد کرتے ہیں، پہلے کام ابھی ہوا نہیں ہے اور لوگ پہلے ہی مشوریاں کر دیتے ہیں، اس کو بتا، تو بندہ انسان نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات جب کام ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، وہ تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن فی الحال انسان کو رازداری کے ساتھ کام کرنا چاہیے تاکہ اس کام میں کوئی نظر بد کا شکار انسان نہ ہو سکے۔ ایک میسج آپ نے یہ بھی دے دیا، ابھی آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے، ڈیفینیٹلی بھی کافی ڈیٹیل ہوگی اس کے بارے میں، کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ڈھنڈورا نہ پی، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ آپ خاموشی سے اپنا کام کریں، جب وہ کمپلیٹ ہو جائے اس کا رزلٹ سب کے سامنے آئے گا۔ بتائیں آپ، ذرا بتا، لوگ کہتے ہیں جی ہونے والا کام تو ہو گیا، ہم کیسے رکاوٹ پیدا کریں؟ تو جب انسان پہلے بتا دیتا ہے، نظر بد کا تو شکار ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کئی بدبخت عورتیں جا کے جادو کروانا شروع کر دیتے ہیں جی ناکام ہو جائے اپنے کام میں، تو اس لیے رازداری کے ساتھ اپنا کام کریں۔ اور یہ جو اذکار ہیں صرف مختصر آپ کو بتائیں، جو ہر انسان کر سکتا ہے، بآسانی کر سکتا ہے۔ بچے جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے بھی ہم نے 12 مرتبہ وظائف بتائے ہوئے ہیں، ان میں ایک ہے اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ صبح شام 3 مرتبہ بچوں کو دم کریں، اور آخری 3 کل پڑھ کے بھی بچوں کو دم کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ مشکل طور پر انسان محفوظ رہے گا، اور صرف نظر سے نہیں، اگر انسان یقین کے ساتھ پڑھتا ہے تو الحمدللہ وہ جادو اور جنات سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ ایسی پاورفل چیزیں ہیں، یقیناً اللہ کا کلام ہے۔ بے شک ٹھیک ہے۔